ڈیلی ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ختم ہونے والی تھی، ایسا لگ رہا ہے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے جنگ. اور اگر دوبارہ لڑائی شروع ہوگی تو لڑائی کا ایک نیا دور ہوگا، نیا مرحلہ ہوگا. اور یہ لڑائی اب صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں نہیں ہوگی، بلکہ عرب دیشوں کو بھی اس لڑائی میں، اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. امریکہ کی طرف سے اب براہ راست عرب دیشوں کو کہا جا رہا ہے کہ دو میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا. عرب دیش اگر نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں چلنے والا ہے. عرب دیشوں کے پاس آپشن ہے، یا تو وہ امریکہ کو چنے یا ایران کو چنے. اب تک جو 2 مہینے تک جنگ جاری رہی ہے تو عرب دیشوں نے اپنی پوزیشن یہ بنا کر رکھی تھی کہ نہ تو وہ کھل کر امریکہ کے ساتھ ہے، نہ ایران کے ساتھ ہے. لیکن اب امریکہ نے سعودی عربیہ کو، یونائٹڈ عرب امارات کو، قطر کو اور تمام دوسرے گلف کے دیشوں کو کہہ دیا ہے کہ معاملہ اب بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے آپ کو بھی اپنی سائیڈ واضح کرنی ہوگی کہ آپ کس کے ساتھ ہو، امریکہ کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو. یونائٹڈ عرب امارات نے ضرور یہ واضح کر دیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے. لیکن سعودی عرب بیچ بیچ میں اپنے معاملہ کو رکھے ہوا تھا. سعودی عرب نے کئی مرتبہ اپنا ایئر اسپیس امریکہ کو استعمال کرنے نہیں دیا. کئی مرتبہ سعودی عرب نے کھل کر امریکی آرمی سے کہا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے. جب امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کی اور عربین سی میں اپنی نیوی کو بھیج دیا تو اس وقت بھی سعودی عرب نے صاف لفظوں میں اس کی مذمت کی اور امریکی نیوی سے کہا تھا وہ ایران کی ناکہ بندی نہ کرے. اب روزانہ امریکی میڈیا سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے. 2 دن پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ ایران کی اس جنگ میں یونائٹڈ عرب امارات نے حصہ لیا تھا اور UAE نے بھی اسرائیل اور امریکی فورس کو جوائن کیا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور امریکی میڈیا کی رپورٹ سامنے آئی کہ پاکستان نے اپنا فوجی اڈہ ایران کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. اب رائٹرز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ سعودی عرب نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا. رائٹرز کا دعویٰ یہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل کے جنگی طیارے ایران پر بم برسا رہے تھے، اس دوران سعودی عرب کی فورس نے بھی امریکہ اور اسرائیل کی فورس کو جوائن کیا. سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے ایران پر جا کر بمباری کی تھی. ایران نے مارچ میں اس جنگ کو جوائن کیا تھا. سعودی عرب نے ابھی تک رائٹرز کی اس رپورٹ کو کنڈم نہیں کیا ہے. ایران کا بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے، کیونکہ اب تک یہی دیکھا جا رہا تھا کہ سعودی عرب واضح لفظوں میں یا واضح طور پر ایران کے ساتھ زیادہ نظر آ رہا تھا اور امریکہ کے ساتھ وہ ڈپلومیسی کی سطح پر کھیل رہا تھا. خود ایرانیوں نے شروع میں سعودی عرب کی مخالفت کی. جتنے ایرانی اسکالرز ہیں جو ایران کا موقف ٹی وی چینلوں پر پیش کرتے ہیں، تو شروع میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے ایران پر جو حملہ کیا ہے تو ارامکو پر حملہ کیا ہے، ارامکو میں امریکی کمپنیوں کا شیئر ہے. لیکن جب خود پاسداران انقلاب نے یہ واضح کر دیا کہ ارامکو پر دمام میں جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ حملے نہیں کیا ہے بلکہ اسرائیل نے کیا ہے، اسرائیلی ڈرون نے کیا ہے، خود روس کا جو سیٹلائٹ ہے اس کی تصویر سامنے آ گئی اور اس سے بتایا گیا کہ ایران نے وہ حملہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد ایرانیوں نے ایک طرح سے سعودی عرب کو سپورٹ کیا اور کہا کہ ارامکو سعودی عرب کی نیشنل کمپنی ہے، سعودی عرب اور ایران کی لڑائی نہیں ہے. خود سعودی عرب نے کئی مرتبہ کہا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، عرب ممالک اس جنگ کا حصہ نہیں بننے والے ہیں. ادھر اسرائیل کی پوری کوشش تھی سعودی عرب اس جنگ کا حصہ بن جائے، لیکن اب بار بار جس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات نے، سعودی عرب نے اور دوسرے دیشوں نے بھی ایران پر حملہ کیا. اور ایران پہلے سے کہتا آیا ہے کہ اگر ایک بھی ثبوت مل گیا کہ عرب کے کسی بھی دیش نے ایران پر براہ راست حملہ کیا ہے تو پھر ایران ان تمام دیشوں کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. اور یہ سچائی ہے. آپ سعودی عرب سے چاہے جتنی محبت کرے، ایران کے بارے میں آپ کچھ معاملوں میں اختلاف بھی کریں، لیکن اگر سعودی عرب اور ایران کا مقابلہ ہوگا یا ایران کی لڑائی کسی بھی گلف کے دیش سے ہوگی تو کوئی بھی دیش ایران کے مقابلے میں نہیں ٹیک پائے گا. اور ایران اینٹ سے اینٹ بجانے کی صلاحیت رکھتا ہے. سعودی عرب نے اپنی حفاظت کے لیے پاکستان سے معاہدہ کر رکھا ہے. خود عرب دیشوں میں امریکی آرمی پائی جاتی ہے اور اب عرب دیش کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو امریکی فوجی اڈہ ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے. قطر پر جب حملہ ہوا
تو اس نے ایران کے ساتھ ایک طرح سے معاہدہ کر لیا۔ سعودی عرب نے بھی ایران کو ایک میسج دیا کہ ہم اور آپ آپس میں نہ لڑیں، لیکن اب امریکہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ادھر یا ادھر چن لو، کیونکہ امریکہ کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ ہم اکیلے ایران کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ جب تک عرب ممالک کھل کر ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے اس وقت ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا پوسیبل نہیں ہے، اور امریکہ نے ایران کو پیچھے ہٹانے کے لیے تمام چیزیں کر لی ہے، تمام حربوں کو اختیار کر لیا ہے۔ کہیں پر بھی امریکہ ایران کو دبانے میں، پیچھے ہٹانے میں، کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ایران یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے کر دے، کسی تھرڈ کنٹری کو وہ سونپ دے، اور ایران نے دھمکی دے دی اور کہا کہ ابھی تو ہم نے صرف 60% ہی یورینیم انریچمنٹ کیا ہے، لیکن ہم 60% کو بہت جلد 90% تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ نیوکلیئر پاور کے بارے میں جانتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ جب 90% تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ خود 60% کے بعد اس کو 90% تک پہنچانا بہت آسان ہے۔ اس دوران 2 مرتبہ کل رات تہران میں زلزلہ بھی آیا ہے، 1.5 گھنٹے کے فاصلے کے دوران 2 زلزلہ آیا ہے، اور یہ زلزلہ ایسا تھا جس کے بارے میں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ ایران نے ایٹمی بم کا تجربہ کر لیا ہے، اپنے ایٹم بم کو ٹیسٹ کر لیا ہے۔ ایران بھی موقع کی تلاش میں تھا، انتظار میں تھا کہ امریکہ کوئی حملہ کرے، امریکہ کوئی جنگ مسلط کرے اور امریکہ ہمیں موقع دے اپنے ایٹم بم کو ٹیسٹ کرنے کا، اور اب ایران نے یہ تجربہ کر لیا ہے، کیونکہ تہران میں جو زلزلہ آیا وہ زلزلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تہران کی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہو، وہاں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ جو زلزلہ آیا ہے تو جو شہر کا مرکزی علاقہ ہے ادھر زلزلہ نہیں آیا ہے، بلکہ زلزلہ کا اثر زیادہ تر دوسرے علاقے میں تھا جو پہاڑی علاقہ ہے، جس کو آرمی زون مانا جاتا ہے، اور اسی لیے بہت سارے ڈیفنس کے جو تجزیہ نگار ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ زلزلہ نیچرل نہیں تھا، قدرتی زلزلہ نہیں تھا، بلکہ سیلف کریٹڈ زلزلہ تھا، اور IRGC نے ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کر لیا ہے۔ ایران کی طرف سے آفیشلی اس بارے میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی اس پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں آیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو زلزلہ کی خبر کے طور پر ہی پیش کیا ہے، لیکن کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بھی کہا کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کر لیا ہے، اور سچائی یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دیش اگر ایٹم بم بناتا ہے یا اس کا وہ تجربہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، تو وہ ذمہ داری نہیں لیتا ہے، وہ کلیم نہیں کرتا ہے، کیونکہ عالمی اصول ایسا ہے، فوراً اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہے۔ اسرائیل جو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے، پوری دنیا پر حملے کرتا رہتا ہے، اس نے بھی ایٹم بم بنا رکھا ہے، اور ابھی تک اس نے بھی آفیشیلی کلیم نہیں کیا ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اب اگر یہ خبر سچ مان لی جائے کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اس کا تجربہ بھی ایران نے کر لیا ہے، تو اب امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہے یا تو مکمل طور پر ختم ہوگی یا لڑائی دوبارہ بڑھنے والی ہے۔ ابھی تک تو ایران نے امریکہ کو اس کی اوقات بتا رکھی ہے کہ تم ہم سے ہمارے ایٹم بم کے پروگرام کو چھیننا چاہتے ہو، اور اس پر سمجھوتا پوسیبل نہیں ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ابھی بھی تسنیم نیوز ایجنسی کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے پورا اصول بنا لیا ہے، ضابطہ بنا لیا ہے، کیسے جہازوں کو گزرنے دینا ہے، کتنا ٹیکس لینا ہے، اور ان باتوں نے ٹرمپ کی سب سے زیادہ نیند حرام کر دی ہے۔ اب ایک اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ چین نے امریکہ کے سامنے سخت شرطیں رکھ دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ ہونے والا ہے، اور چین کا دورہ کرنے کے لیے جب وہ ایئر فورس میں سوار ہو رہے تھے تو ایئر فورس 1 کی سیڑھیوں سے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکہ کے صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے کے لیے، معاہدہ کے لیے ہمیں چین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن پہلے سے لگاتار یہ خبر چلتی رہی کہ چین سے مدد مانگی ہے امریکہ نے چین سے کہا ہے وہ ایران سے بات چیت کرے، ایران پر پریشر بنائے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب بنا لے، کوئی جامع اور ڈیل فائنل کر لے،
اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب چین ڈائریکٹ اور براہ راست ایران سے بات چیت کرے گا۔ خود امریکہ کے کچھ افسران پاکستان پر الزام لگانے لگے تھے۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان ایران کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ جب پاکستان ایران کے پروپوزل کو امریکہ کے سامنے رکھتا ہے تو پاکستان یہ میسج دیتا ہے، یہ پریشر بناتا ہے کہ ایران کی ان شرطوں کو ماننا ہی ہوگا ورنہ نقصان امریکہ کا ہوگا۔ امریکہ کو ڈرایا جاتا ہے، اور جب امریکہ کی شرطیں پاکستان ایران کے سامنے رکھتا ہے تو پاکستان ایران کو وہ شرطیں ماننے پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج ٹرمپ نے اس طرح کی باتوں کو خارج کر دیا اور کہا کہ ہم پاکستان سے ناراض نہیں ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ نے چینی صدر کے حوالے سے جو مدد کی بات چیت کی جا رہی تھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں چین کی مدد نہیں چاہیے، لیکن یہ امریکی صدر کا ایک بیان ہے۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لگاتار امریکہ چین کے ساتھ رابطے میں ہے، روس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان دونوں دیشوں سے امریکی افسران رابطہ کر کے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ بات چیت کریے کہ ایران کم از کم دکھاوے کے لیے ہی صحیح امریکہ کی 2 شرطوں کو مان لے تاکہ میسج جائے کہ امریکہ نے اس جنگ کو جیت لیا ہے۔ پہلا مطالبہ یہی کہ ایران کچھ سالوں کے لیے ایٹمی پروگرام کو روک دے اور یورینیم انریچمنٹ کو وہ روس کے حوالے کر دے یا چین کے حوالے کر دے، اور دوسرا مطالبہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پرانی پوزیشن میں بحال کر دے ایران۔ صرف 2 مطالبہ ہے، روس اور چین دونوں سے بار بار امریکہ بات کر رہا ہے، اور ایران نے روس اور چین کو کہہ رکھا ہے کہ اس معاملے پر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب چین اور روس دونوں ایران کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں دیش کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم بنانا ایران کا بنیادی حق ہے، اسی طرح اسٹریٹ آف ہرمز کا فیصلہ کرنا بھی ایران کا معاملہ ہے۔ دنیا کا کوئی اور دیش ایران کو ان معاملوں میں پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اور تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے 40 دنوں کی جنگ میں ایران نے امریکہ کے 39 جنگی طیاروں کو گرا دیا، تباہ کر دیا، اور یہ بہت بڑی رپورٹ ہے، معاف کیجیے گا 29 جنگی طیاروں کی رپورٹ ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو جو آفیشیلی رپورٹ آئی وہ یہی کہ 4-5 امریکی جہازوں کو ایران نے مار گرایا ہے۔ لیکن اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ 4-5 نہیں بلکہ امریکہ کا 29 جہاز تباہ ہو گیا ایران کے ساتھ جنگ میں، اور امریکہ زیادہ تر F-35 کا استعمال کرتا ہے جو رڈار میں نظر نہیں آتا ہے، جس جہاز کو لاک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی دیش کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی جہاز کو اٹیک کر رہا ہے، اس کو گرانا ہے، تو پہلے اس کے رڈار میں نظر آئے، پھر رڈار میں اگر نظر آ بھی گیا تو آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی مہارت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کو لاک کر سکے، اور ایران نے امریکی جہاز کو اپنے رڈار سے دیکھا بھی ہے، اس کو لاک بھی کیا ہے، پھر مار گرایا ہے۔ تو یہ امریکہ کی ایک اور ذلت اور رسوائی بھری خبر ہے۔ اب ایک اور رپورٹ کل سے سامنے آ رہی ہے، خبر یہ ہے کہ کویت میں IRGC نے گراؤنڈ انویژن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس خبر کو ابھی تک مکمل طور پر کنفرم نہیں کیا گیا ہے، لیکن کویت کا یہ دعویٰ ہے کہ IRGC نے کویت پہنچنے کی کوشش کی تھی، گراؤنڈ انویژن کا منصوبہ تھا، لیکن بروقت کویت کی ایجنسی نے اور آرمی نے IRGC کے افسران کو، اہلکاروں کو دیکھ لیا، ان کو گرفت میں لے لیا گیا، اور کویت میں گراؤنڈ انویژن کرنے کا جو منصوبہ تھا ایران کا وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کویت میں گراؤنڈ انویژن کرنا ایران کے لیے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو ایران اور کویت کی سرحد میں عراق کا ایک چھوٹا سا ایریا آتا ہے، اور دونوں طرف سے عراق کے ذریعے بھی کویت پہنچنا ایران کے لیے آسان ہے، یا پھر پرشین گلف کے راستے بھی۔ پرشین گلف میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور وہ آئلینڈ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور کویت کی سرحد وہاں سے بالکل نزدیک ہے، تو دونوں طرف سے ایران کے لیے، IRGC کے لیے گراؤنڈ انویژن کرنا کویت میں پوسیبل ہے، اور اس لیے کویت کا دعویٰ ہے کہ IRGC نے کویت میں گراؤنڈ انویژن کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو بروقت ناکام بنا دیا گیا۔ کویت نے لگاتار بہت سارے لوگوں کو اپنے یہاں گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے IRGC کے لیے جاسوسی کرنے کا، یا ان کو ایران کا سلیپر سیل مانا جا رہا ہے، ایجنٹ مانا جا رہا ہے۔ لبنان کے
بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس نام پر کہ وہ حزب اللہ کے ایجنٹ تھے اور کویت میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پورے گلف میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ بھی کویت میں تھا اور کویت میں سب سے زیادہ امریکی فوج بھی تھی۔ ایران نے گلف کے دیشوں میں سب سے زیادہ خطرناک حملہ بھی کویت پر کیا ہے۔ کویت میں جو الاسد فوجی اڈہ ہے امریکہ کا، پورا تباہ کر دیا ہے، فوجی بیرکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جو امریکی فائٹر اور جنگی طیارے تھے اس کو کہیں چھپا کر رکھا گیا، ان میں سے بھی کچھ کے خراب ہونے کی، تباہ ہونے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ سب سے زیادہ کویت پر حملہ کیا۔ روس کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران کے فائٹر پلین نے بھی کویت میں جا کر حملہ کیا تھا، تو یہ سب سے بڑی رپورٹ ہے۔ اب چین کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ چین کا دورہ کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور تقریباً وہ امریکہ سے چین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کے چین پہنچنے سے پہلے ہی چین نے بیجنگ میں موجود امریکی ایمبیسڈر سے کہا کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان جو دفاعی تعلق ہے یہ تعلق مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ امریکہ کو تائیوان کو کسی طرح کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ثبوت مل گیا کہ امریکہ تائیوان کو کوئی ہتھیار دے رہا ہے، کسی طرح کا سپورٹ کر رہا ہے، یا کسی طرح کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے خفیہ یا اعلانیہ، تو چین اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ چین امریکہ کے اس اسٹیپ کو سیدھے چین کے خلاف اعلان جنگ سمجھے گا۔ تائیوان کو چین اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ تائیوان کو کوئی اور دوسرا دیش ملٹری سپورٹ کرے، اسی طرح اس کو کسی طرح کی مدد کرے۔ ادھر تائیوان اور چین کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے، اور امریکہ تائیوان کو مالی مدد دیتا ہے، ملٹری مدد دیتا ہے، فوجی مدد دیتا ہے، ڈیفنس کے شعبے میں امریکہ ہر طرح کی امداد پہنچاتا ہے تائیوان کو۔ اور امریکی صدر کے پہنچنے سے ٹھیک پہلے چین نے کہہ دیا کہ یہ سرخ لکیر ہے، ریڈ لائن ہے، تائیوان اور امریکہ کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور امریکی سفیر نے بھی اس کو مان لیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی طرح کا کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سیکرٹ ایگریمنٹ ضرور ہے، خفیہ معاہدہ ہے امریکہ اور تائیوان کا، اور اسی کی وجہ سے تائیوان چین کو چیلنج کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جب 14-15 مئی کو امریکی صدر کا چین کا دورہ شیڈول ہے، شی جن پنگ سے ان کی ملاقات طے ہے، اور اس میں 2-3 ایشو سب سے بڑے ہیں۔ ایک ایشو تائیوان کا ہے جو چین کی طرف سے ہے، دوسرا ایشو ایران کا ہے، تیسرا ایشو نارتھ کوریا کا ہے۔ نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن نارتھ کوریا نے خود اپنا ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گا۔ نارتھ کوریا نے باضابطہ اپنی پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کر دیا ہے کہ اگر نارتھ کوریا پر کوئی حملہ ہوتا ہے، نارتھ کوریا کے صدر کو مارا جاتا ہے، تو نارتھ کوریا اپنے ایٹم بم کا استعمال کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے نارتھ کوریا نے، اور ٹھیک امریکی صدر کے چین پہنچنے سے فیصلہ لیا گیا، کیونکہ امریکی صدر کا جو چین کا دورہ ہونے والا ہے تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ چین کوشش کر کے نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کرائے گا، لیکن یہ الٹا ہو گیا ہے۔ ادھر خبر یہی تھی، اور امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ٹرمپ کے چین پہنچنے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک نتیجے تک پہنچ سکے، لیکن ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور جنگ کے دوبارہ امکانات بڑھنے لگے ہیں۔ ادھر چین نے بھی پاکستان سے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو کسی نتیجہ تک پہنچائے اور کوئی نہ کوئی اعلان کرے، کیونکہ چین کا بھی منصوبہ یہ ہے کہ اگر جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، مذاکرات کا اعلان ہو جائے گا، تو چین بڑے پیمانے پر گرم جوشی کے ساتھ ٹرمپ کا استقبال کرے گا۔ لیکن مذاکرات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے، تو اس وقت چین اگر ٹرمپ کا زیادہ گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کرے گا تو چین کی اندرون ملک تنقید ہوگی، ایران کے ساتھ بھی رشتے پر اثر پڑے گا، اور ایران پھر چین کے ساتھ اپنے تعلق کو خراب کرے گا، کیونکہ چین اور ایران کے درمیان جو رشتہ ہے تو دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ چین کو ایران سے بہت کم قیمت پر، سستے دام پر پیٹرول، تیل اور ضرورت کی دوسری چیزیں مل جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں ایران چین سے کچھ سامان لیتا ہے، کچھ پروڈکٹ لیتا ہے۔ چین ہتھیار اور ڈرون میں یا میزائل میں استعمال ہونے والا کچھ جو پروڈکٹ ہے، کچھ جو ٹیکنالوجی ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے چین کا جو پروڈکٹ ہے پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔
چین کا سامان پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ ایران سے بہت کم قیمت پر چین کو تیل مل پاتا ہے۔ اب اگر ایران کا تیل ایران کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی، حکومت بدل جائے گی، تو چین جو دنیا میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے، اس پر اثر پڑے گا۔ اس لیے چین کی بھی ضرورت ہے ایران کے ساتھ رشتہ کو برقرار رکھنا، اور ایران کی بھی ضرورت ہے چین کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا۔ تو یقینی طور پر چین ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اسی لیے چین کی فورن منسٹری نے پاکستان کی فورن منسٹری سے کہا ہے کہ وہ سیز فائر کو ایک نتیجہ تک لے جانے کی کوشش کرے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے، رپورٹ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کا لگاتار نقصان ہوا ہے، اور پچھلے 40 دنوں کی جنگ میں امریکہ کا 29 ارب ڈالر خرچ ہو گیا، اور اتنا بڑا نقصان امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یقینی طور پر امریکہ ہتھیار میں آگے ہے، ملٹری پاور میں آگے ہے۔ امریکہ کا 750 فوجی اڈہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، لیکن امریکہ کا یہ جو پورا ایٹیٹیوڈ اور غرور ہے اس کے ڈالر کی بنیاد پر، اس کی اکنومی کی بنیاد پر، لیکن اگر امریکہ کی معیشت کا اسی طرح نقصان ہوتا رہا، اکنومی کا اسی طرح نقصان ہوتا رہا، تو پھر امریکہ جو سپر پاور کا ٹیگ لگا کر دنیا میں گھوم رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ ایسے بھی ایران نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ تم سپر پاور نہیں ہو، اور دنیا نے مان لیا ہے۔ آخر میں ذرا لبنان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک جاری ہے، لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں، لیکن 1 گھنٹے کے لیے بھی سیز فائر پر عمل نہیں ہوا، اور ساؤتھ لبنان کا جو علاقہ ہے اس پورے کو اسرائیل نے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ بیروت تک اسرائیل کی آرمی پہنچ گئی ہے، اور بیروت کا جو پورا علاقہ ہے اسرائیل آرمی وہاں گراؤنڈ انویژن کر رہی ہے، مختلف عمارتوں کو زمین دوز کر رہی ہے۔ ساؤتھ لبنان کا تو جتنا علاقہ ہے وہاں پر تقریباً ان تمام علاقوں کو اسرائیل نے ایک ہموار زمین میں تبدیل کر دیا، بلڈوزر کے ذریعے تمام علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جب تک حزب اللہ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ حزب اللہ کو ختم کرنے کے نام پر اسرائیل کی فوج نے آدھے لبنان کو بے گھر کر دیا ہے، آدھی سے زیادہ آبادی کو بھٹکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور ساؤتھ لبنان پورا کا پورا غزہ پٹی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایران سے لبنان کی امید تھی، لیکن امریکہ ایران کے ساتھ نہ تو کوئی معاہدہ کر رہا ہے، نہ لبنان پر کوئی فیصلے کر رہا ہے، اور اس کوشش میں لبنان کا جو نقصان ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 دنوں میں کوئی رزلٹ سامنے آ پاتا ہے، کچھ فیصلہ ہو پاتا ہے، یا پھر یہ جنگ آگے بھی جاری رہے گی۔ 2 دن بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ امریکی صدر نے بھی ایران کو دھمکی دے دی اور کہا کہ ایران کو اب سخت نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ ایران کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ہمیں وقفہ ملا ہے اس میں ہم نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے۔ 40 دنوں کی جنگ میں، یعنی 28 فروری سے 8 اپریل تک ان کے جتنے میزائل ختم ہوئے تھے، جتنے ڈرون کا انہوں نے استعمال کیا تھا، سیز فائر کے اس وقفے میں دوبارہ انہوں نے اس کمی کو پورا کر لیا ہے، اس سے زیادہ انہوں نے ہتھیار حاصل کر لیا ہے، اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایران نے مضبوط کر لیا ہے، اور اگر دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو پہلے کی طرح ایک بار پھر ایران امریکہ کو سرپرائز دے گا۔ اب دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔